کہندا تجھے کیا بتاؤں میرے ہم نشی، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ میں نعت پڑھی جاتی ہے، وہ بھی درود ہے، جیسے جامی رحمہ اللہ کی نعت ہے، غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جز تو حسیبم، بری نازم کے ہستم امتو، گناہ گارم لیکن خوش نصیبم۔ تو جب تک اللہ مہربانی نہ کرے، نہ مہربانی فرمائے، اداب نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ اللہ جب تک یہ مہربانی انسان پہ نہ کرے، اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ مجھے درود کے آداب عطا فرما، آمین۔ تو آداب درود اصل میں کیفیت ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک قسم کی کیفیت ہے محبت کی، تو کوئی فارمولہ نہیں ہے درود بھیجنے کا، اس کیفیت کی جگہ آپ چلے جاؤ تو یہ درود ہے۔ تو یہ کریں کہ یا اللہ درود بھیجنے والا بنایا جائے ہمیں، اللہ سے دعا یہ کریں، درود بھیجنے والا باوضو رہے، بہتر ہے، ہمہ حال درود بھیجے یہ بھی بہتر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رہے یہ بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو دیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا، آپ ہی کے خیال میں ہمہ حال رہنا، یہ ہے اصل میں راز کی بات، یہ ہے کیفیت ہے درود، جو اصل درود کی کیفیت ہے وہ یہ ہے، ہمہ حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رہنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، آپ کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے۔ تو درود کی کیفیت یہ ہے، جب تک آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے یا فلاں بندے سے ناراض ہیں، اس سے لا تعلق نہیں ہو سکتے آپ، ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری والی شرط ہے۔ تو مراد ایک دوسرا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا وہ ہو، تو پھر درود منظور نہیں ہوگا، مطلب جو آپ جس سے آپ ناراض ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت والا بندہ ہو، تو آپ کسی سے پھر ناراض نہیں رہ سکتے۔ تو آپ کی پسند، وہ پسند جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے، تو آپ کی پسند کے تابع ہونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ درود کا مطلب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہے ہوئے کو کے ساتھ چاہنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپسند کیے ہوئے کو ناپسند کرنا ہے۔ یہ ہوتا ہے درود بھیجنا اور درود کیفیت۔